ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بزرگ اس کا رشتہ اپنے کسی قریبی عزیز کے بیٹے سے طے کر دیتے تھے۔ دادی نے میرا رشتہ پھپھی کے بیٹے کاشف سے طے کر دیا۔ بچپن بے فکری میں گزر گیا۔ میٹرک پاس کیا تو گھر میں میرے مستقبل سے متعلق باتیں ہونے لگی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دادی نے میری بات بچپن ہی میں طے کر دی تھی، لیکن المیہ یہ تھا کہ آج تک میں نے اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھا نہیں تھا۔ پھپھی کراچی کی رہنے والی تھیں۔ جب وہ ہمارے گھر آتی اپنے بیٹے کاشف کی تعریفیں کرتی، لیکن مجھے ان کا تعریفیں کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں پھپھی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ ایف اے کا امتحان دیا تو اچانک ابو کے ساتھ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ابو مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس لاہور چلے گئے۔ وہ صرف 4 روز رہے کہ ان کی چھٹی زیادہ نہ تھی۔ پھپھی نے اصرار کیا کہ شازیہ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو۔ میں بھی وہاں اس لیے رہ گئی، جاننا چاہتی تھی آخر کاشف کیسا لڑکا ہے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ کم از کم اس کی عادات و اطوار تو دیکھ لوں، یہی سوچ کر رہ گئی۔ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کی کیونکہ حجاب مانے تھا۔ اس نے بھی کلام نہ کیا، اس کی طرف دیکھتی نہ تھی، کلام تو ایک طرف رہا۔ ایک دن مجھے بخار آ گیا، تب عیادت کے بہانے کاشف نے بات کی اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے شازیہ، دوا لی یا نہیں۔ اس کے منہ سے مجھ کو اپنا نام لینا اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ یوں 1 ماہ بیت گیا اور میری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ میں واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ گرچہ دل اداس تھا مگر مجبوری تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کاشف سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ کو میں کمرے میں اکیلی ہوئی۔ کاشف اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بولا، شازیہ بتاؤ اب کب آؤ گی؟ اب میں نہیں، تم ہمارے گھر آؤ گے۔ میں نے جواب دیا، بس اتنی بات وقت رخصت ہو پائی۔ تبھی پھپھی کمرے میں آ گئی اور وہ باہر نکل گیا۔ گھر آئی تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ میرا دل تو وہاں ہی رہ گیا تھا۔ اپنے گھر میں جینا لگا، اسی کیفیت میں وقت گزرنے لگا۔ کاشف کی یاد ایک سرمایہ تھی، اس کے سہارے سال گزر گیا۔ سوچی تھی جانے وہ گھڑی کب آئے گی جب کاشف ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ نے سن لی کہ ایک شام جب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں در کھولنے کو گئی، گمان بھی نہ تھا کہ وہ ہوگا۔ گیٹ کھولا تو سامنے کاشف تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا کہ واقعی کاشف میرے سامنے ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ گھر والوں سے ملا، اس سے میرے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تبھی امی نے کہا کہ شازیہ جاؤ، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جب وہ چائے پینے لگا تو بولا، مومانی جی چائے بہت اچھی ہے، کس نے بنائی ہے؟ امی بولی شازیہ نے بنائی ہے۔ تب اس نے ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ کاشف زیادہ وقت میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا کیونکہ عامر میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا اور اب وہ کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، وہ صبح اسپتال چلے جاتے اور رات کو لوٹتے۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن امی شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی۔ عامر بھیا اور کاشف کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ گھر میں ملازمہ اور میں رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی اور کاشف آ گئے۔ عامر نہانے چلا گیا۔ یہی وہ لمحات تھے جب ہم کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ملازمہ کو کچن میں بھیج دیا۔ اس نے پوچھا، شازیہ تم نے میرے بغیر اتنے دن کیسے گزارے؟ میں نے کہا جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ پھر اس کے بعد کاشف کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن میرا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ میں نے اصرار کیا کہ ابھی مت جاؤ، جانے دو تاکہ امی اور ابو کو تمہارا رشتہ لینے بھیج سکوں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی پھپھی رشتہ لے کر آ گئی۔ امی ابو تو راضی تھے ہی، فوراً ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی جیسے شادی ہو رہی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، بس 3 بہنیں تھیں جو منگنی پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کی اپنی فیکٹری تھی جہاں کپڑا بنتا تھا۔ منگنی کے بعد کاشف سے میرا رابطہ فون پر رہنے لگا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ ہمیشہ جتلاتا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہ کرے گا، کبھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ کہتا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کی۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک جھپکتے گزر گئے۔ پھر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دے دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ساس سسر بھی مجھے چاہتے تھے۔ وہ اپنے پوتے پر جان نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے۔
رستے میں ایک ٹرک سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت غمناک تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہر غم کا زخم بھر جاتا ہے۔ میں بھی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی، اس غم سے نکلنے لگی۔ کاشف مگر ابھی تک بہت زیادہ دل گرفتہ تھے۔ ماں اور باپ دونوں کا شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ دل بہلانے کو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی چلے گئے۔ کاشف پہلے بہت خوش گفتار اور ہنسمکھ ہوا کرتے تھے، اب سنجیدہ ہو گئے، بدلے بدلے سے لگتے، گھر بھی دیر سے آتے، کسی دن تو غائب ہو جاتے اور 2-3 روز تک نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی تھی، پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کی مصروفیات رہتی ہیں، پہلے تو ابو سب سنبھالتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھ اکیلے پر آ پڑی ہیں، وقت دینا پڑے گا ورنہ فیکٹری کے امور کیسے چلا پاؤں گا۔ یہ ٹھوس دلائل تھے۔ میں خاموش ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے، مجھ سے دوری بڑھ گئی، ایک بیٹی ہو گئی، 2 بچوں کی مصروفیات نے مجھے خوب گھیر لیا۔ اب وہ کئی دن تک نہ آتے، مجھے پرواہ نہ ہوتی، میں اپنے بچوں میں مگن تھی، خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہوئے ہیں اور میری زندگی میں بھونچال آنے والا ہے۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کاشف مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں ایف اے کر رہی تھی، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام زرگل تھا۔ یہ نہایت حسین لڑکی تھی اور شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت اور مثالی قد و کاٹ، سنہری بال اور خوبصورت ستاروں جیسی دمکتی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں، جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ پڑھائی میں کمزور تھی، جبکہ میں شروع سے لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی، لہٰذا کلاس کی پاپولر لڑکی تھی۔ ہماری لیکچرار پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتی اور کہتی شازیہ اس کی مدد کرو۔ ایسا ہی اب بھی ہوا۔ ٹیچر نے زرگل کو میرے پاس بٹھا دیا۔ چونکہ وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے علاوہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں روز آ رہی ہیں اور وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں، لیکن بہت امیر ہیں، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ تم کو خوشی ہے؟ اس سوال پر وہ بولی پتہ نہیں۔ تبھی میں نے جانا کہ زرگل بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھے گھر کی بہو بننے کی آرزو ہوتی ہے۔ والدین نے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا۔ یوں اس کی منگنی ہو گئی۔ ایک دن آیا کہ ہم دونوں میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں اس کی شادی پر نہ جا سکی۔ کالج کے ایک مباحثے میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس کی تیاری میں اپنی بہترین دوست کی شادی میں نہ گئی۔ اس کے بعد میری کاشف کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اپنی گھرداری میں اتنی مصروف ہوئی کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملا کہ زرگل کہاں گئی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی نند کی بچی کو اسکول میں داخل کرانا تھا۔ میں نبیلہ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ اسکول گئی۔ وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھی ٹیچر پر نظر گئی۔ دیکھا کہ کرسی پر زرگل سے ملتی جلتی لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کلاس روم میں چلی گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی زرگل تھی۔ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئے اور میں نے اس سے حال دریافت کیا۔ وہ مجھے اسٹاف روم لے آئی جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ آفس چلی گئی اور زرگل بتانے لگی کہ جن امیر لوگوں کے ہاں اس کا رشتہ ہوا وہ دراصل شکاری لوگ تھے، جو خوبصورت کمسن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتہ کر کے بیاہ لیتے اور پھر دبئی وغیرہ لے جا کر ان سے غلط کام کراتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے بتایا کہ میری ساس اور نندیں بھی اس بازار کی تھیں، جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے۔ یہ پورا خاندان ہی اس قسم کے کاموں میں ملوث تھا۔ ان کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ بڑے لوگوں کا رسوخ حاصل تھا، جس کی وجہ سے یہ کامیابی سے بردہ فروشی کرتے تھے۔ ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا وہ اسی طرح عورتیں لاتا اور پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ میری خوش قسمتی کہ ایک دن کسی دوست کے ساتھ ایک شخص آیا جو شریف آدمی تھا اور اس میں غیرت تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا اور جب تنہائی میسر آئی میں رونے لگی۔ اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے رو رو کر بپتا سنائی۔ تب اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کن مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے جنگل سے نکالا۔
मुझसे निकाह किया और दुबई से पाकिस्तान ले आया। वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। ज़्यादातर अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास रहता है। मेरे पास 1-2 दिन के लिए आता है। इसका वसी कारोबार है। इसको अपने काम को भी वक्त देना होता है। मैं तन्हाई की वजह से उदास हो जाती थी तो मेरे शौहर ने मुझे मशवरा दिया कि तुम स्कूल में मुलाजमत कर लो, यूँ तुम्हारा दिल बहल जाएगा। तभी मैं स्कूल में पढ़ाने आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे खावंद ने स्कूल के नज़दीक ही घर ले दिया, जहाँ मैं एक बूढ़ी मुलाजमा के साथ रहती हूँ। दिन में वो इसी स्कूल में चपड़ासन होती है। स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे साथ घर आ जाती है। रात को भी साथ रहती है। तुम्हारे शौहर का क्या नाम है और वो क्या काम करते हैं? मैंने सवाल किया तो बोली, इनका नाम काशिफ है और वो कपड़े की फैक्ट्री के मालिक हैं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। हम सोचा कि हो सकता है किसी दूसरे शख्स का ये नाम हो और उसकी भी फैक्ट्री हो, क्योंकि काशिफ तो ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं मर तो सकती थी, लेकिन ये यकीन नहीं कर सकती थी कि काशिफ दूसरी शादी कर सकते हैं। इस वक्त स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने नन से कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं ज़रा जरगुल के घर से होकर आती हूँ। ये मेरी गहरी सहेली है और मुद्दत बाद मिली है। इसका घर नज़दीक ही है। नन मेरे घर चली गई और मैं जरगुल के साथ इसके घर पहुँच गई। इसके मकान में दाखिल होते ही पहला तीर जो मेरे दिल पर लगा वो दीवार पर लगी हुई तस्वीर थी। ये जरगुल और काशिफ की इकट्ठी फ़ोटो थी, जिसमें जरगुल दुल्हन बनी हुई थी और काशिफ इसके साथ दुल्हा के तौर पर मौजूद थे। तस्वीर देखकर अपनी आंखों पर यकीन आया। मैंने पूछा, जरगुल, क्या यही तुम्हारे शौहर हैं? हाँ, वो बोली। खुदा इनको सलामत रखे, बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे शराफत की ज़िंदगी दी है, वरना आज मैं कहाँ होती, गंदगी की दलदल में, और मेरा क्या हाल होता। इस नेक इंसान ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। वाकई, मैंने सोचा, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। तहाँ मुझे बेहद सदमा हुआ और मैं गिरते गिरते बची। खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और जरगुल से कहा, वाकई तुम खुशकिस्मत हो कि तुमको काशिफ जैसा शौहर और मुझ जैसी रहमदिल सौकन मिली है, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। अगर तुम मेरी सहेली ना होती और तुम्हारे हालात ऐसे ना होते, घर आकर मैंने काशिफ से काफ़ी झगड़ा किया, क्योंकि मेरा दिल और जहन सौकन को कबूल करने पर तैयार ना था। ताहम मरता क्या ना करता। जब शौहर ने वास्ते दिए और यकीन दिलाया कि जरगुल को बुराई से बचाने और शराफत की ज़िंदगी देने के लिए उन्होंने ना चाहते वो ये कड़वा घूंट पिया है, तो मैं रो धोकर खामोश हो गई। क्या करती? अगर जरगुल को निकलवा देती तब भी ज़मीर मलामत करता और मैं खुदा के सामने गुनाहगार हो जाती, क्योंकि इसका अब कोई और ना था। माँ और बाप इसकी जुदाई के सदमे से चल बसे थे। भरी दुनिया में वो अकेली रह गई थी। कुछ दिन काशिफ ने हमें अलहदा घरों में रखा, लेकिन जब इसकी यहाँ बेटी पैदा हो गई तो इनको मेरे घर ले आए कि इकट्ठे रहने में आसानी थी। तब से आज तक हम इकट्ठे रहते हैं। जरगुल मुझे बड़ी बहन का दर्जा देती है और मेरे कदम चूमती है और कोशिश करती है कि मुझे राहत और आराम पहुंचाए। मेरे बच्चों के काम मोहब्बत से करती है। मैं भी इसके बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब काशिफ इसके साथ बात करते हैं या इसके कमरे में होते हैं, मुझ पर कयामत सी गुजर जाती है। इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। और ये भी सच है कि मर्द जितना भी पारसा हो, इस पर भरोसा करना हमाकत है।